پہلے آپ کا پیار ان کو ملا ہے. یہی کہہ رہا ہوں نا، آپ کی گود اگر سلامت ہے تو پھر تمہاری کوکوں سے غوث آدم جیسے پیدا ہوں گے، غریب نواز جیسے بچے پیدا ہوں گے، ہاں امام حسن امام حسین جیسے بچے پیدا ہوں گے. اگر تمہاری گودیں سلامت نہ ہوں تو یقین جانو پھر تمہاری گودوں سے شیطانیت پیدا ہوگی. عورت نے کہا کہ کیا بتاؤں، فیشن کے نام پر میں سڑکوں کے اوپر سے دوپٹے کو ہٹا کر جاتی تاکہ میرے بالوں کی نمائش مرد حضرات دیکھ کر میری تعریف کرے، میرے بالوں کی تعریف کرے. تو میں اسی پیشن میں مبتلا تھی. جب مری، اللہ اکبر، قبر میں فرشتے آئے، ایک ایک بال کو نوچ نوچ کے نکال دیا. بال بھی نکل گئے، چمڑی بھی، کھال بھی نکل گئی، خالی کھوپڑی کی کھوپڑی باقی رہ گئی. اس نے پھر دوپٹہ ہٹایا منہ کے اوپر سے تو چہرے پہ دیکھا گیا تو ہونٹ ہی نہیں تھے. لوگوں نے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں چلے گئے؟ کہا کیا بتاؤں، لپسٹک لگا کر نکلتی دعوتوں کے نام پر تاکہ لوگ دیکھ کر میرے حسن و جمال کی تعریف کرے، مرد دیکھ کر میرے شیدائی بن جائیں، مرد دیکھ کر وہ اپنی نفسانی خواہشات میں آ جائے. میں لانی لگا کر نکلتی تو قبر میں پہنچی تو فرشتوں نے آگ کی خینچی سے میرے ہونٹوں کو کاٹ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، آپ بتاؤ پکاتے وقت اگر ایک چرکا لگ جائے، روٹی بناتے وقت اگر تباہی ہاتھ کو لگ جائے، آپ دن بھر ملال کرتے رہتی ہوں، کبھی کریم لگاتی ہوں، کبھی کچھ لگاتی ہوں، کبھی بھائی کو سناتی درد کو، کبھی شوہر کو سناتی، کبھی باپ کو سناتی، چرکا لگ گیا، چرکا لگ گیا، چرکا لگ گیا. ایک چرکا برداشت نہیں ہے تو کل قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے میں ایندھن بناؤں گا، جہنم کا ایندھن. اللہ اکبر. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا را اپنی نسلوں کو بچانا چاہتی ہوں تو تم اپنے آپ کو پہلے بچاؤ. یہ دنیا کی فرنگی کو چھوڑ دو، یہ انگریزوں کے طور طریقوں کو چھوڑ دو. کیا کمی ہے تمہارے اسلام میں؟ کیا تعلیمات اسلام میں تمہیں کون سی چیز نہیں دی ہے؟ سب کچھ تو اسلام نے تمہیں دیا ہے. عزتیں دی، وقار دیا، عظمتیں دی، شان دیا، مقام دیا، مرتبہ دیا. میں گزارش کرتا ہوں اگر آپ پاک ہو جائے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ ناپاک ہیں معاذ اللہ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کردار میں ہم پاک ہو جائے تو پھر ہماری نسلیں بھی پاک ہوں گی. یقین جانو اگر تم پاک ہے تو تمہارے لیے اللہ کا انتخاب ہے. اللہ نے تمہارے لیے پاک شوہروں کو چنا ہے. آج گھر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، شوہر بیوی میں جھگڑا چل رہا ہے. شادی ہونے کے بعد 8-10 دن کے اندر جو ہے کہ شوہر بیوی میں جھگڑا ہو رہی. کیوں ہو رہا؟ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ شوہر ناپاک ہے، اس کو بیوی بھی ناپاک دی گئی. اور اگر یہ پاک ہوتے تو پھر رشتے بھی پاک ہوتے. پھر وہ شوہر کی نافرمانی نہیں، فرما برداری کرتی. وہ شوہر کو اپنے لیے بوجھ نہیں بلکہ اپنے لیے سر کا تاج مانتی. تو اب میں گزارش یہی کروں گا آخری وقت میں، چونکہ وقت کافی ہو گیا اور آپ حضرات کو گھر بھی پہنچنا ہوگا، لگ بھگ 10:30 کا وقت ہو چکا ہے. بس یہی گزارشات، انشاءاللہ پھر آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی تو آگے کی گفتگو میں کروں گا. آپ سچ بولنے کے عادی بن جائیں، چاہے شوہر سے ہو، بچوں سے ہو، کوئی بھی معاملے سے ہو. آپ اپنے گھر کے کو فلم گاہ نہ بنائیں، عبادت گاہ بنائیں. آپ فجر میں اٹھنے کے عادی بنیں. آپ پھر دیکھیں آپ اٹھیں گے تو آپ کو دیکھ کر آپ کا شوہر بھی بستر چھوڑے گا. جب آپ دونوں کو پڑھتا ہوا آپ کی نسل دیکھیں گی تو وہ بھی نمازی بنیں گی. پھر گھر کے اندر بے برکتیں نہیں بلکہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. آج شوہر بھی کما رہا، بڑا بیٹا کما رہا، دوسرا بیٹا کما رہا، تیسرا بیٹا کما رہا، لیکن سب کی کمائی آنے کے بعد بھی برکت نہیں. کیا آپ وہ دور نہیں دیکھے؟ آپ نہیں دیکھے تو آپ اپنی ماؤں سے پوچھیں. آپ گھر میں ایک مرد ہوتا تھا کمانے والا اور اس کے ماتحت کھانے والے 10 سے 15 لوگ ہوتے تھے. ایک کمائی سب کے لیے کفالت کر جاتی. آج چاروں کی کمائی بھی بس نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی میں چاہتا ہوں اس گھر میں آگ لگا دوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، حضور کی بیوی ہیں، ساری امت کی ماں ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا کا صرف چاہنے کو اللہ بہت جلد پورا فرماتا ہے.
آگ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جب لگتی ہیں تو لوگ اڑوس پڑوس والے بجھاتے ہیں، دوسری آگ وہ ہوتی ہیں جب لگتی ہیں تو دکھتی نہیں ہے، کوئی بجھا نہیں سکتا۔ وہ کون سی آگ ہے؟ اس آگ کا نام لڑائی ہے، کبھی شوہر بیوی کے درمیان، کبھی ننند بھاوج کے درمیان، کبھی بھائی بھائی کے درمیان، کبھی بہن بھائی کے درمیان، کبھی خاندان کے رشتہ داروں کے درمیان۔ میرے آقا نے کہا کہ تم اگر اللہ رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، ساری کائنات ذرہ ذرہ تمہارا فرما بردار ہو جائے گا۔ میرے آقا کے ایک صحابی راستے سے اونٹ پر سوار ہو کے جا رہے تھے، جاتے جاتے ایسے ہوا کہ غلام نکیل پکڑ کے آگے آگے چل رہا ہے اور صحابی اونٹ پر بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ آخر میں اونٹ جو ہے کہ سرکشی پہ اتر آیا، بھاگم دوڑی پہ اتر آیا، سنبھلنے کو سنبھال رہا جا رہا لیکن سنبھلتا نہیں ہے۔ تو میرے آقا کے صحابی نیچے اترے، اتر کر انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا۔ پھر اس کے بعد توبہ استغفار کرنے کے بعد پھر اونٹ پر آ کے بیٹھے، اونٹ با ادب ہو کے چلنے لگا، با ادب۔ تو وہ جو خادم تھا اس نے پوچھا، او میرے آقا یہ کیا ماجرا ہے کہ اونٹ جو ہے کہ ابھی سرکشی کر رہا تھا، آگے نہیں بڑھ رہا تھا، بھاگم دوڑی کر رہا تھا، ہاتھ میں نکیل پکڑنے میں نہیں آ رہی تھی، یہ اچانک یہ کیسے آپ کا فرما بردار ہو گیا؟ تو صحابی کہتے ہیں ہو سکتا ہے میں نے اللہ کی نافرمانی کبھی نہ کبھی کی تھی، اس لیے جانور بھی میری نافرمانی کر رہا تھا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، جانور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ نے معاف کیا، میں اللہ کا غلام بنا، یہ جانور میرا غلام بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اگر اللہ رسول کے فرما بردار ہو جائے نا، قربان جائیں مصطفیٰ کی ذات پر، یہ آپ کی جتنی اولادیں ہیں ساری کی ساری اولادیں آپ کی غلام، آپ کی خادم، آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ تمہیں علماء سے دعا کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پیروں سے دعا کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نسلیں ہی اتنی خدمت کریں گی کہ تم اپنی خدمت پہ ناز کرو گے۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ تم پہلے اللہ رسول کے فرما بردار بن جاؤ، پھر یقین جانو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی عزتیں تمہارے قدموں میں لا کے ڈھکیل دے گا۔ بس انہی جملوں سے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ مقدس میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم جو کچھ ہم نے کہا ان تمام باتوں پہ مجھے اور تمام حضرات کو، خواتین اسلام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تو اپنے فضل و کرم سے تمام خواتین اسلام کو سیدہ پاک کی کنیزوں میں شامل اور قبول فرما، ان کے آنچل کا صدقہ ان سب کو نصیب فرما۔ مولا کریم سب کے گھروں میں خوشحالیاں، برکتیں، رحمتیں عطا فرما، سب کی اولاد کو ان کا فرمتی اور فرما بردار بنا۔ مولا کریم تو اپنے فضل و کرم سے حضور کے صدقے طفیل میں مولا کریم ہماری آج کی اس نشست کو قبول فرما۔ جو احباب نے اس محفل کو سجانے میں، منانے میں حصہ لیا، مولا کریم جس بھی طریقے سے حصہ لیا تو بہتر جانتا ہے، اس کا بہترین بدلہ اور صلہ ان کو نصیب فرما۔ مولا کریم تو اپنے فضل و کرم سے ہماری خواتین اسلام کو، ہم سب کو نماز کا پابند بنا، شریعت مطہرہ کا پابند بنا، ان کی کوکھوں کو بسلامت و کرامت بنا۔ مولا ان کی گودوں سے تیرے نیک بندے پیدا ہوں ایسا کرم فرما۔ مولا کریم ان کو اپنے شوہروں کا فرما بردار بنا، شوہروں کو مولا شریعت مطہرہ کا پابند بنا، خدا و رسول کا فرما بردار بنا۔ مولا ہم سب کی پیشانیوں میں سجدے کی طرف اور لذت کو پیدا فرما، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو اور تیرے حبیب کو پسند ہے ہمیں ایسا بندہ بنا میرے مولا۔ مولا کریم جن کے والدین باحیات ہیں ان کی عمر اقبال میں برکتیں عطا فرما، جن کے والدین کا انتقال ہو گیا مولا ان کی قبروں پر رحمت و رحمان کی بارش کا نزول فرما، غفران کی بارش کا نزول فرما۔ مولا کریم تو اپنے فضل و کرم سے والدین کے سائے کو، ان کے سائے عاطفت کو تاج سلامت فرما۔ مولا کریم حافظین کے حضرت